السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ تکویر آیت نمبر 20 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی قوة عند ذی العرش مکین، مطاع ثم امین، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين۔ ذی قوة عند ذی العرش مکین، ذی قوة، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذی قوت، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتے ہیں۔ ذی قوت عند، قوت عند میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اور حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ذی قوت عند، عند میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ عند ذی العرش، ذی العرش، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ عین یا حروف قمری میں سے ہے، عین سے پہلے الف اور لام آ رہے ہیں، اس سے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ ذی العرش، ذی العرش، العرش کے را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر اور پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را ساکن کو باریک پڑھیں گے، یا را ساکن سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے اس لیے را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ ذی العرش مکین، مکین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، مطاع ثم امین، مطاع، تو کو پر پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ مطاع، الف مدہ، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مطاع ثم، مطاع ثم میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ مطاع ثم، ثم سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، سا کا مخرج زبان نوک اور ثنایا الیاء کا کنارہ سا۔ ثم میم مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ امین،
امین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون۔ وما الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما صاحبکم، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط انقضا ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتی ہیں۔ وما صاحبکم، صاحبکم الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما صاحبکم بمجنون، وما صاحبکم بمجنون۔ صاحبکم بمجنون میں اخفاء شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر بائے تو وہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا۔ وما صاحبکم بمجنون۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں قلقلہ ہوگا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان پر حروف پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ بمجنون، بمجنون، بمجنون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين۔ ولقد، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط انقضا ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتے ہیں۔ ولقد، دال حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ، وَلَقَدْ رَآهُ، را کو پر پڑھیں گے، را۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے بعد زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ رآہ، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط انقضا ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ بالافق المبین، بالافق المبین۔ حروف الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ میم یا حروف قمری میں سے ہے، میم سے پہلے الف اور لام آ رہے ہیں، اس سے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ بالافق المبین، مبین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ وما
الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما هو علی الغیب، علی الغیب، غین کو پر پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتے ہیں۔ علی الغیب، یالین، یالین وہ یا جو ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ بظنین، ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتی ہیں۔ وما هو علی الغیب بظنین، بظنین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول کی مقدار، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ وما هو على الغیب بظنین ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين صدق الله العظيم۔